نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئی ویڈیو کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو میں نے تقریباً 80-90 یا اس سے بھی کچھ زیادہ ویڈیو بنائی ہے وہ میں نے حکماء کے لیے بنائی تھی، یعنی اس میں جتنا عوام کو بھی اس میں سے بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے، لیکن زیادہ تر میں نے اس میں نقصانات اور جو چیزیں جو مجربات جو تشخیص کا طریقہ تجویز کا طریقہ اس میں دیا وہ میں نے حکماء کے لیے دیا۔ ابھی جو آج سے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا اس میں خالص عوام کے لیے، اس کو عوام کو ہم علاج بالغذا یعنی آسانی طریقے سے اس کو جو علاج کا طریقہ نا وہ بتائیں گے۔ اور آج جو سب سے پہلے جو طریقہ ہمارا نا یہ ان لوگوں کے لیے جو عموماً بیرونی ممالک رہتے ہیں یا مثال دوائی نہیں خرید سکتے یا دوائی ان کو اچھی نہیں لگتی، تو ان کے لیے اور یہ کس مسئلے کے لیے، یہ خاص کر منی کے پتلے پن کے لیے، قلت منی کے لیے اور ٹائمنگ کے لیے۔ وہ کون سی ایسی چیزیں جو قلت منی بھی پورا کرے اور ٹائمنگ بھی پورا کرے اور منی میں گاڑا پن بھی رہے، تو اس میں جو سب سے بہترین طریقہ اس میں ہے نا وہ کیلے کا ہے۔ کیلے میں اللہ رب العزت نے یہ خاصیت رکھی کہ وہ منی کو پیدا بھی کرتا ہے، گاڑا بھی کرتا ہے، اور اس میں جو نا بہت زیادہ فوائد یعنی مقوی بھی ہے، ممسک اور محرک جس کو ہم بولتے ہیں۔ عوامی زبان میں یوں سمجھو کہ جن کا منی پتلا ہو، مثانے کی گرمائش ہو، جسمانی گرمائش ہو، وجود کا گرم ہونا ہو، وجود کا دبلا پتلا ہونا ہو، تو اس میں یہ انتہائی زبردست کام کرتے ہیں۔ جو حضرت چاہتے کہ میرا منی گاڑا ہو جائے، میری منی کی مقدار پوری ہو جائے اور اس میں جراثیم بھی پوری ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے بہترین جو چیز ہے نا خوراک میں وہ کیلا ہے۔ اس کی بندے کو آپ کو کیا کرنا چاہیے، جو یہ چاہتا ہے کہ جی میرا منی کا مقدار بھی پورا ہو جائے، گاڑا بھی ہو جائے اور اس میں جراثیم بھی پورا ہو جائے، تو اس کو سب سے بہترین طریقے کہ آپ نے کیلے کھانے روزانہ، 2 کیلے صبح، 2 کیلے دوپہر، 2 کیلے عصر کو کھانے، یہ سب سے بہترین طریقے۔ اس میں اتنے مقدار میں آپ کا منی پیدا ہوگا نا اور اتنا گاڑا ہوگا نا کہ آپ حیران ہو جاؤ گے۔ اس سے منی کا پریشر بھی بڑھے گا، مثانے کی گرمائش بھی ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اس میں ایک چیز آپ نے اور یاد رکھنا کہ یہ خشک مزاج بندوں کے لیے اور گرم مزاج بندوں کے لیے، ٹھنڈے مزاج والے بندے اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ جن کا ٹھنڈے مزاج سے مطلب جن کا نزلہ زکام بہت زیادہ ہو، الرجی بہت زیادہ ہو، سینے پہ بلغمی امراض یوں سمجھ لو کہ جس کا ہو، اس کے لیے نہیں۔ باقی خوش مزاج اور گرم مزاج جن کا من نہیں پتلا ہو گیا اور مثانے کی گرمائش ہوگی، ان کے لیے بہترین طریقہ ہے۔ یعنی ایک دن میں 6 کیلے، یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی زبردست چیز ہے، وزن کو بھی جسم کو بھی اندر سے مضبوط کرتا ہے، اور جو لوگ محنت اور مزدوری کے کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی یہ سونا ہے۔ کوئی بھی دنیا میں ایسے سپورٹس مین نہیں، وہ سپورٹس مین بن ہی نہیں سکتے جب تک وہ کیلے کا استعمال نہ کرے۔ یہ کیلے اندر اس میں بہت زیادہ فوائد ہے، ابھی میں بناؤں گا تو ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ مختصر یہ کہ جو حضرت یہ چاہتے کہ میرا منی گاڑا بھی ہو جائے اور پورا بھی ہو جائے اور اس کی جراثیم بھی پورا ہو جائے اور میرا صورت انزال یعنی جلدی فارغ ہونا بھی ختم ہو جائے، تو 2 کیلے صبح، 2 دوپہر، 2 عصر کو استعمال کر سکتے ہیں۔ باقی اگر اس کو آپ نے تھوڑا اور بھی اچھا کرنا ہے تو ایسا کرو کہ 4 کیلے اور 20 دانے بادام اور ہلکا سا یا دودھ کی ملائی، اس کو اچھے سے جوس بناؤ، 1 گلاس صبح اور 1 گلاس عصر نہار مکاؤ اور 1 گھنٹے تک اس کے بعد آپ نہیں کوئی چیز استعمال کرو۔ پھر آپ اپنا منی کا مقدار دیکھو، منی کے گاڑے پن کو دیکھو اور منی کا پریشر کو دیکھو، آپ دیکھ کے حیران ہو جائے۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور سب سے بہترین طریقہ ہے۔ باقی جو ہم لوگ دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں وہ تو بہت مہنگی چیز ہے، مسلی سفید سال 50 سال مصرے بھی 450 روپے کا 10 گرام آ رہا ہے۔ ابھی 1 چمچ خوراک بھی وہ تقریباً 400-450 کا 200 کا پڑ رہا ہے، تو یہ سستا ترین ہے، آسان ترین ہے۔ خاص کر کے جو دبئی، سعودی اس ممالک میں ہمارے پٹھان بھائی جو مسافری کرتے ہیں وہ بیچارے ادھر چلے جاتے ہیں، ان کی خوراک گرمی اور یہ ایک تو وہ لوگ اپنے گھر والوں سے دور ہوتے، جسم میں اس کی گرمائش بڑھتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ منی پتلا ہو جاتا ہے اور صورت انزال کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، مثانے کی گرمائش، یہ ان کے لیے سونا ہے۔ 2 کیلے صبح، 2 دوپہر، 2 عصر کو استعمال کر رہے ہیں۔ باقی اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ کے لیے علاج بالغذا کا جو سلسلہ لے کے آ رہے ہیں، یہ خالص عوام کا ہوگا اور جو طریقہ ہوگا انتہائی آسان ترین طریقہ ہوگا، جس میں آپ کو زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ہاں، ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ مزاج کا، تو یہ خشک مزاج ہو اور بلغمی مزاج، یہ خشک مزاج اور گرم مزاج میں یہ چیز کام کرے گا۔ ٹھنڈے مزاج والے کے لیے یہ نقصان دے گا، جس کو بلغمی امراض ہو نا وہ استعمال نہیں کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔